الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معززین شہر اور باہر سے دور دوسرے مقامات سے تشریف لانے والے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کوٹیڑا پاکستان کے زیر اہتمام یہ سالانہ تاجدار مدینہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ ایک بیان سماعت فرما چکے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز تسلسل کے ساتھ آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سنیں گے۔ ثواب کی نیت سے بیٹھیں، اصلاح اور ہدایت کی نیت سے سنیں، جو کچھ بیان ہو اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں، یہی اس کانفرنس کا مقصد ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ عام طور پر ہمارے پرانے حضرات بزرگ اس مہینے کو زکاتیہ مہینہ کہتے تھے، اور شاید اس وجہ سے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ اس مہینے کا تعلق نہیں ہے۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ زکوٰۃ جمع شدہ مال جو نصاب کے مطابق ہو، اس پر جب بھی سال مکمل ہو جائے، سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ یہ مہینہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے متعلق جو اس کے بعد آنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان آنے والا فرمایا کہ وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں متعدد ایسے واقعات رونما ہوئے، پیش آئے کہ جن میں سے ہر ایک واقعے کے اوپر کچھ کہنے کو
جی کرتا ہے اور جی کر رہا ہے۔ اس مہینے میں سب سے بڑا پیش آنے والا واقعہ کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، عرش الہی دکھایا، بالمشافہ اپنی ملاقات کا شرف بخشا، 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اور اس بات کا تحفہ عطا کیا کہ اس امت میں جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اسی طرح اس مہینے میں کاتب وحی امیر شام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ اس عنوان سے بھی کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، اور اسی مہینے میں سراج الامہ فقیہ امت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام نامین نعمان بن ثابت، ان کی وفات بھی اسی رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ جی چاہتا ہے کہ ان کی بھی اس وفات کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح اس مہینے کی جو آج 13 تاریخ ہے، 13 رجب، تو رجب کی 13 تاریخ کو خلافت کے چوتھے تاجدار داماد رسول سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں اس پر سوچتا رہا، بالآخر میرے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ آج 13 رجب ہے، آج 13 رجب ہے، آج کے دن ہی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، آپ کا میلاد، آپ کی پیدائش، آپ کا جنم ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کیوں نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی ولادت ہی کو بیان کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح باقی اصحاب کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ ہم پر سراسر الزام ہے۔ ہم جس طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مقام، ان کی شان کے مطابق جیسے مانتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق اور عثمان کو مانتے ہیں، طلحہ و زبیر کو مانتے ہیں، سعد و سعید کو مانتے ہیں، باقی اصحاب کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں، اسی طرح سے ہم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، آپ میں سے کوئی، آپ سارے الحمدللہ اہل سنت والجماعت تشریف فرما ہے نا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو حضرت علی کا منکر ہو؟ کوئی ایسا نہیں، لہذا یہ ہم پر الزام ہے۔ تو میں اس الزام کو دھونا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں کہ جو اس بات کی دلیل ہو، اس بات کا ثبوت ہو کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے ہیں، اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم ہی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اور ہم ہی مانتے ہیں۔ باقی جو لوگ علی علی کے نعرے لگا رہے ہیں،
ان کا علی کے مشن کے ساتھ، علی کے کام کے ساتھ، علی کے نظریے کے ساتھ، علی کی تابعداری کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جہاں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم علی کو ہم ہی مانتے ہیں، وہاں ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو علی کر رہے ہیں وہ علی کو مانتے نہیں، وہ علی کے نظریے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، علی کے عقیدے کے ساتھ، علی کے عمل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی ہمارا ہے اور ہم علی کے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دادا پوترا بھائی، چچیرے بھائی تھے۔ حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، آپ کے 3 سگے بیٹے تھے جو ماں اور باپ کی طرف سے سگے ہیں، وہ 3 ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ دوسرے کا نام ہے عبد مناف، جو مشہور ابو طالب ہیں۔ یہ طالب ان کا ایک بیٹا تھا، سب سے بڑا، حضرت علی کا بھائی تھا۔ یہ اس کی کنیت سے یہ مشہور ہیں ابو طالب، اصل آپ کا نام ہے عبد مناف۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے۔ اور تیسرا ان کا بھائی ہے حضرت زبیر۔ یہ 3 بھائی تھے سگے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، عبد مناف یا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا 2 ہیں، ایک کا نام ہے زبیر، ایک کا نام ہے ابو طالب یا عبد مناف۔ باقی جو معروف ہے نا مشہور، عام طور پر ابو جہل کو بھی حضور کا چچا کہہ دیتے ہیں، ابو لہب کو بھی حضور کا چچا کہہ دیتے ہیں، یہ سگے چچے نہیں ہیں۔ سگے چچے آپ کا 2 ہی ہیں، ابو طالب اور زبیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، رجب کی 13 تاریخ، آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی جو والدہ ہیں، یہ بھی ایمان لے آئی تھی، اور ان کا مدینہ شریف کے اندر انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو سیدہ فاطمہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور حضرت علی کی اہلیہ کا نام بھی سیدہ فاطمہ ہے۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو ابو طالب نے اپنی اہلیہ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا کہ بیٹے کا کیا نام رکھیں۔ تو حضرت علی کی والدہ نے فرمایا کہ میرے والد کا نام اسد تھا، اور اسد کے معنی ہے شیر۔ اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے حیدر۔ حیدر کے معنی بھی ہے شیر، دلیر، بہادر، حملہ کرنے والا۔ تو حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ محترمہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد کی نسبت سے اس اپنے بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ تو حیدر کا معنی ہے حملہ کرنے والا، بہادر، جنگجو۔ تو بچے کا جو نام ہوتا ہے قدرتی طور پر اللہ اس کے اندر وہ صفات پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے یہ صفات پیدا فرما دی، اور حضرت علی انتہائی بہادر، شجاع، لڑائی کرنے والے، مقابلہ کرنے والے،
پیچھے نہ ہٹنے والے، یہ ساری صفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لنگڑے تھے، ایک پاؤں سے، اور مالی طور پر بھی بہت کمزور تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو مختلف رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا تھا تاکہ کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے علی کو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ اس کی پرورش کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کے نان و نفقہ کے ذمہ دار ہیں، آپ نے اس پر خرچ کرنا ہے، آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 30 سال تقریباً چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کی تربیت کی، اپنے گھر میں رکھا، آپ کے اخراجات برداشت کیے، آپ کو پالا پوسا۔ جب حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، ٹانگیں بالکل دبلی پتلی تھی، جسم ویسے فربا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حیدر کو دیکھا کہ قد بڑا چھوٹا ہے، آپ نے فرمایا کہ بظاہر اس کا قد چھوٹا ہے تو اس کا مقام اور اس کی عظمت تو بڑی ہے نا، لہذا آپ نے فرمایا کہ یہ حیدر بھی ہے لیکن ساتھ یہ علی بھی ہے۔ علی علو سے ہے، علو کے معنی ہے عظمت والا، شان والا، بڑائی والا۔ فرمایا کہ یہ قد کا چھوٹا ہے لیکن عظمت کا یہ بہت بڑا ہے، لہذا یہ جہاں حیدر ہے وہاں اس کا نام میں علی رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام کیا رکھا؟ علی، علو، عظمت والا، بڑائی والا، شان والا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مختلف روایات ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت علی کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، والد سے مشورہ نہیں کرنا، خاموش ہو جا اور وقت کا انتظار کر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بالآخر رات کے وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر رہی تھی، تربیت کر رہی تھی، انہوں نے حضرت علی کو سمجھایا۔ رات کے وقت حضرت علی نے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی بچے تھے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب انذر عشیرت الاقربین کے تحت اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور ان کے سامنے اتنی دعوت رکھی تو حضرت علی کھڑے ہو گئے اور آپ نے انہی الفاظ سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں اگرچہ بچہ ہوں، میری ٹانگیں کمزور دبلی پتلی ہیں، لیکن میں مشن کے ساتھ تیرے ساتھ متفق ہوں۔ میں کلمہ پڑھ کر تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں اور تیرا ساتھ نبھانے کا وعدہ اور اقرار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، چلتا رہا ساتھ۔ میں سیدھا واقعات بیان کروں گا۔ وقت آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا۔ اللہ نے اپنے نبی کی ہجرت کے لیے 2 شخصیات کا انتخاب کیا۔ فرمایا کہ ایک ابو بکر ہے اور دوسرا علی ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ اور علی کو اپنے بستر پر سلا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے بستر پر سلاتے ہوئے چند باتیں فرمائیں۔ حضرت علی کا اللہ کے نبی کی بات کے اوپر اعتقاد اور ایمان کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو، علی میرے بستر پر سو جا، میرے بستر پر سو جا، صبح اٹھ کر یہ فلاں شخص کی امانتیں ہیں مکہ والوں کی، یہ ان کے حوالے کر دینا، اور پھر جب موقع اور وقت لگے تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آ جانا، میں تیرا انتظار کروں گا اور اکٹھے مدینہ کے اندر داخل ہوں۔ یہ باتیں اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی سے فرمائیں۔ ہجرت ہو گئی، اللہ کے نبی قباء میں انتظار فرماتے رہے، حضرت علی وہاں پہنچ گئے۔ ساری باتیں چھوڑتا ہوں، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں لاحق ہوئی؟
سیدنا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیسے پریشانی ہوتی؟ آپ نے فرما دیا تھا علی میرے بستر پر سو جا، میں آپ کے حکم برداری کرتے ہوئے آپ کے بستر پر ایسے سویا کہ آج تک مجھے ایسی نیند نہیں آئی جیسی نیند آپ کے بستر پر مجھے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا علی یہ امانتیں فلاں فلاں کی صبح دے جانا، مجھے یقین تھا کہ میرے بستر پر سونے سے مجھے کوئی بھی شخص گزند نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی امانتیں دینا، لہذا میں ان کی امانتیں پہنچاؤں گا۔ فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ نے فرمایا تھا علی آپ آ جانا، میں آپ کی انتظار کروں گا، اکٹھے مدینہ میں داخل ہوں گے۔ مجھے یقین تھا آپ کی زبان پر آپ نے فرمایا اکٹھے مدینہ میں داخل ہوں گے، مجھے یقین تھا کہ جب تک ہم اکٹھے مدینہ میں داخل نہ ہو جائیں میری موت نہیں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا اکٹھے داخل ہوں۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے پیغمبر کی بات کے اوپر اعتقاد کا عالم تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علی نے ساتھ کیسے نبھایا۔ ہر میدان میں، ہر مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اور تلوار بن کر کھڑے ہوئے۔ بدر کا موقع ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے اندر، جنگ احد ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں کفار کے، جنگ خندق یا جنگ احزاب ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 110 سالہ پہلوان عمر بن عبد کے سامنے مقابلہ کیا۔ میدان کے اندر نکلے، عمر بن عبد نے حضرت علی کو دیکھا، کہتا ہے کہ یہ ایک بچہ میرے مقابلے میں آ گیا ہے، کوئی پہلوان آتا میں اس کے ساتھ لڑتا، مقابلہ کرتا۔ حضرت علی نے وہاں رجز پڑھا، فرمایا انا الذی سمیت لی امی حیدرہ، انا الذی سمیت لی امی حیدرہ، اے میرے مقابلے کے اندر آنے والے کافر دشمن خدا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا۔ میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، لڑتا ہوں، آ مقابلہ کر کے تو دیکھ۔ مورخین نے لکھا ہے اس 110 سالہ عمر کے مقابلے کے اندر اکیلا علی گیا، وہ شخص 100 آدمی کے ساتھ اکیلا مقابلہ کرتا تھا عمر بن عبد، علی اکیلا جاتا ہے، ایک ہی وار کے اندر اس کا سر قلم کر دیا۔ جب وہ گھوڑے سے گرنے لگا، عمر بن عبد نے کہا لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں محمد کے غلاموں کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا۔ کوئی ایک موقع ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری اور شجاعت کی جوہر دکھائے ہوں؟ چنانچہ وقت گزرتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہو گئیں، شادی کے قابل ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فکر لاحق ہوئی کہ فاطمہ جوان ہو گئی ہیں، ان کی نکاح کا کوئی بندوبست اور انتظام ہونا چاہیے، جیسے دوستوں کے گھروں کی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمہ کے نکاح کا، حضرت فاطمہ کے رشتے کی بات کی۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عمر گئے، انہوں نے بات کی، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر ان دونوں نے مل کر، جلالالعیون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ یہ دونوں مل کر حضرت علی کے پاس گئے اور علی کو کہا ہے علی آپ حضور کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور سیدہ فاطمہ جوان ہو چکی ہیں، لہذا آپ جائیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کریں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے حیا مانے ہوتی ہے، فرمایا کہ نہیں جاؤ بات کرو۔ حضرت علی گئے، اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اہلم و سہلم مرحبا، واپس آ گئے۔ واپس آتے ہی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا اہلم و سہلم مرحبا۔
حضرت ابوبکر صدیق نے اس مقام پر ایک جملہ فرمایا، فرمایا کہ اے علی، میں مزاج شناس نبوت ہوں، میں مزاج شناس نبوت ہوں، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف ہوں۔ آپ نے جو الفاظ فرمائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اے علی آپ کا کام ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، خاتون جنت کی شادی کا وقت آ گیا، نکاح کا وقت آ گیا، سید دو عالم دونوں جہانوں کے سردار کی شہزادی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، کوئی منگنی نہیں، کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی، کوئی بلاوے نہیں۔ مسلمانوں اپنی بیٹیوں کی اور بچیوں کی اور بچوں کی شادی کرتے وقت کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور علی کے نکاح اور شادی کو بھی دیکھا کرو، کس سادگی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر تشریف فرمایا مسجد میں، اچانک علی سے کہا، علی تیرے پاس گھر میں کچھ ہے کہ تو اپنی شادی کا خرچ کر سکے، حق مہر کی رقم ادا کر سکے؟ علی فرماتے ہیں رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ چیز ہے بیچنے کے لیے؟ کہتے ہیں ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا کہ جو تلوار رکھ لو اور زرہ بیچو۔ چنانچہ کشف الغمہ کے اندر شیعہ مصنف لکھتا ہے حضرت علی زرہ اٹھا کر نکلے بیچنے کے لیے، راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پوچھا علی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں، میری شادی ہے۔ فرمایا کتنے کی دو گے؟ فرمایا 400 درہم کی۔ حضرت عثمان 400 درہم دے کر وہ زرہ خرید لیتے ہیں۔ علی جانے لگے، فرمایا علی بات سنو، آپ بہادر آدمی ہیں، جنگجو ہیں، آپ کو زرہ کی ضرورت ہوگی، میری طرف سے یہ زرہ جو ہے اس کو ہدیے کے طور پر رکھ لو۔ زرہ بھی دے دی، رقم بھی دے دی۔ چنانچہ کشف الغمہ کے اندر شیعہ مصنف سارے واقعے کو نقل کرتا ہے، کہتے ہیں حضرت علی واپس آئے، اللہ کے نبی کو داستان سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا واقعی عثمان سخی ہے، وہ ہر موقع پر لٹاتا ہے، مجھے بھی دیتا ہے، تجھے بھی دیا ہے۔ جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کے متعلق۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ رقم جو حضرت عثمان نے دی تھی 400 درہم، اللہ کے نبی کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے اس میں سے مٹھی بھر کر ابو بکر صدیق کو دی، مٹھی بھر کر حضرت بلال کو دی، اور فرماتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے لیے بازار سے جہیز خرید کر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر جاتے ہیں، حضرت بلال جاتے ہیں، حضرت انس ساتھ تھے، چند ایک صحابہ اکرام ساتھ، حضرت فاطمہ کا جہیز خریدا جا رہا ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ جو بھی شخص کوئی چیز خریدتا تھا پہلے ابو بکر صدیق کو دکھاتا تھا، ابو بکر صدیق اوکے کرتے تھے تو وہ چیز خریدی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت علی کے ساتھ شادی کے اندر قرابت دیکھیے، حضرت فاطمہ کا سارا جہیز حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے سے خریدا گیا۔ اگلی بات جب جہیز خرید کر واپس آ گئے، کشف الغمہ کے اندر شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر عمر تم گواہ رہو، اے ابو بکر اور عمر تم گواہ رہو، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرتا ہوں۔ خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد ابو بکر و عمر صحابہ کو گواہ بنایا۔ اب میرا یہاں ایک سوال ہے کہ نعوذ باللہ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ ابو بکر و عمر مومن نہیں تھے، تو کیا حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا نکاح جائز ہے؟
کافر جس نکاح کے گواہ ہو وہ نکاح ہو جاتا ہے نا؟ کیا فتویٰ ہے آپ لوگوں کا؟ آپ اپنے نکاحوں کے گواہ کافروں کو بناتے ہیں؟ یقیناً مومن تھے، اعلیٰ درجہ کے مومن تھے، اور بالخصوص میں ان لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں جو اپنے آپ کو حضرت علی کی اولاد کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں، کہ دیکھو اگر ابو بکر عمر کے ایمان کا، صحابہ کے ایمان کا انکار ہوگا تو تمہارے بابا علی کے نکاح کو گواہ وہ ابو بکر عمر ہے، اس کو کہاں کرو گے؟ اپنی نسلوں کو مشکوک نہ کرو۔ ابو بکر اور عمر حضرت علی کے نکاح کے گواہ ہیں، شیعہ مصنف خود لکھ رہے ہیں، اور اس کا خرچ اٹھانے والا حضرت عثمان ہے۔ ان تین کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ ہر موقع پر، دین کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں۔ اور یہاں ایک اور بھی نکاح کی داستان سناتا چلوں۔ جب ایران کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا، ایران کو فتح کیا، شہنشاہ ایران کی دو بیٹیاں شاہ جہان اور نفیسہ وہ دونوں مال غنیمت کے اندر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ دونوں شہزادیاں ہیں، میں ان دونوں کے لیے دو شہزادے چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان میں سے ایک بیٹی حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کو دی، اور دوسری بیٹی شاہ جہان یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جن کا نام حضرت علی نے شہر بانو رکھا، اور اسی شہر بانو سے زین العابدین پیدا ہوئے، اسی سے محمد باقر پیدا ہوئے، اسی سے باقی ائمہ آئے، اور حضرت امام مہدی تک نسل اسی بی بی شہر بانو سے چلتی ہے۔ یہ بی بی شہر بانو کدھر سے آئی تھی؟ آج میں سوال کرتا ہوں، حضرت بی بی شہر بانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسلامی جہاد کے عوض آئی تھی۔ اگر حضرت عمر کا جہاد اسلامی نہیں تھا تو بی بی شہر بانو کی وہ آنا اور وہ نکاح وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ سیدوں کی نسل کہاں سے آئی؟ غور کرو کبھی اس بات پر۔ اور یہاں بھی میں کہتا چلوں، جلال العیون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ جس وقت حضرت حسین کا بی بی شہر بانو کے ساتھ نکاح ہوا، اس نکاح کا حق مہر حضرت عمر فاروق نے ادا کیا۔ حضرت علی کے نکاح کا حق مہر کون ادا کر رہا ہے؟ حضرت عثمان 400 درہم دے کر خرچہ سارا برداشت کر رہے ہیں، اور جب حضرت حسین کے نکاح کی باری آتی ہے تو اس کے حق مہر کی ادائیگی کون کر رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، گزرتی گئی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف، اور اس کے بعد جب حضور کے جانشین کی باری آئی کہ حضور کا جانشین کون ہوگا، باقی ساری باتوں کو حذف کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ آپ خلیفہ وقت اللہ کے نبی کے جانشین مقرر اور متعین ہو گئے۔ مقرر اور متعین کرنے والا کون تھا؟ وہ شورا تھی، وہ پارلیمنٹ تھی جس کو یہ حق تھا کہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا لے۔ وہ شورا کون سی ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ 313 جو بدر کے اندر لڑائی جنہوں نے کی، وہ سابقون الاولون، وہ محمد رسول اللہ کی پارلیمنٹ تھی، وہ شورا تھی، اور اس شورا نے جو بھی فیصلہ کیا وہ شرعی طور پر شرعی فیصلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور حکومت میں جب آپ کی خلافت پر اعتراضات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ اس جلال العیون کے اندر موجود ہے۔
حضرت علی نے فرمایا میری خلافت پر اعتراض کرنے والوں، مجھے بھی انہی ممبران، انہی پارلیمنٹ کے لوگوں نے، اسی مہاجرین کے شورا نے مجھے بھی خلیفہ بنایا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کو بنایا تھا۔ اگر ان کا انتخاب درست ہے تو میرا انتخاب بھی درست ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش کے متعلق ایک اور غلط فہمی کو بھی دور کرتا چلوں۔ ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ سنا ہے کبھی؟ مولود کعبہ، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے، تسلیم کر لیا جائے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے، میرا اگلا سوال ہے کہ کیا اللہ کے پیغمبر نے کعبہ میں پیدا ہونے والے کی کوئی فضیلت بیان فرمائی ہے؟ کسی کتاب میں، آپ کے کسی فرمان میں کوئی اللہ کے پیغمبر نے کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہو تو ہمارے سامنے رکھی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی بات تو دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، میں کعبہ کے اندر پیدا ہو جانا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہوتی اللہ کے پیغمبر اس کا اعلان کرتے، لوگوں جو کعبے میں پیدا ہو اس کا اتنی شان ہے، اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمایا۔ اور کعبے میں تو اور لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام جو سیدہ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ متفقہ طور پر مورخین نے لکھا ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اگر بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہونا خلیفہ اول کی دلیل ہے تو حکیم بن حزام بھی خلیفہ اول ہونے چاہیے۔ اور جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی جگہ کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے متعلق محمد جاء اللہ مخزومی جو عرب کے ایک بہت مشہور مصنف مورخ ہیں، انہوں نے اپنی تصنیف لطیف کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے قریب اوپر کا حصہ جو مولد النبی کے بالکل پیچھے ہے، جس کو لوگ شیب ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں یا شیب علی بھی اس کو کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیب ابی طالب یا شیب علی کے اندر پیدا ہوئے، اور اس شیب علی کے دروازے کے اوپر، دروازے کے ساتھ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، ھذہ مولد علی ابن ابی طالب، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی بن ابو طالب پیدا ہوئے۔ کون سی جگہ؟ شیب علی۔ جو حاجی گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ جہاں لائبریری بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے بالکل عین شیب ابی طالب کی پہاڑی ہے، جہاں اللہ کے نبی 3 سال قید بھی رہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس شیب ابی طالب کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے، اور بالفرض اگر بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہونے والے کی کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ تو ہمیں بتائیں۔ جب وہ نہیں ہے تو کوئی یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، محض اتفاق ہے۔ پھر ایک اور بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ، ائمہ کے ذمہ لگائی جاتی ہے، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ قرآن ہے نا جو ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصل قرآن نہیں، اصل قرآن وہ تھا جو حضرت علی نے لکھا تھا، اور وہ حضرت حسن کے پاس گیا، حسین کے پاس گیا، پھر
امام زین العابدین کے پاس گیا، پھر ہوتا ہوتا امام مہدی تک پہنچا، وہ لے کر غار کے اندر چلے گئے، وہ قرآن بھی اور وہ امام بھی غار میں چلے گئے۔ کہتے ہیں یہ قرآن اصل نہیں، جو علی نے لکھا تھا یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ اول تو یہ ساری ایک داستان ہے، اس کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، لیکن دلیل سنیے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، جن کو شاعر مشرق کہتے ہیں، وہ مولوی تو نہیں تھے نا؟ کیا خیال ہے؟ علامہ اقبال مولوی تھے؟ نہیں تھے نا مولوی؟ ان کی بات تو پکی ہوگی نا، مولوی کی بات تو شاید نہ مانیں، ڈاکٹر اقبال کی بات تو مانو گے نا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1935 کے اندر، جب وہ لاہور میں اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے، انہوں نے ایک سفر کیا ایران کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایران کے اندر گیا، مشہد کے اندر، مشہد میں ایک رضوی کتب خانہ ہے، اس رضوی کتب خانے کے اندر علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے 2 قرآن مجید کے نسخے دیکھے، قلمی لکھے ہوئے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ ان میں سے ایک نسخہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود سے لے کر سورہ کاف تک تھا، یہ تقریباً 5 پارے بنتے ہیں۔ سورہ ہود سے لے کر سورہ کاف تک 5 پارے بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ تھا قلمی، اور یہ اسی قرآن کے مطابق تھا جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور نسخہ جو پورے کا پورا قرآن مجید الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا نسخہ موجود تھا قرآن کریم کا، اور وہ لکھا ہوا تھا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا۔ آخر میں دستخط حضرت حسن کے کتبہ حسن بن علی بن ابی طالب فی سن 41، یہ دستخط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قرآن کے نیچے موجود تھے۔ یہ حضرت حسن کا قرآن مجید ہاتھ کا لکھا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں علامہ اقبال کے بالکل یہی قرآن مجید جو اس وقت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو داستان سناتے ہیں کہ علی نے قرآن لکھا تھا اور چلتے چلتے غار میں چلا گیا، یہ سب جھوٹ ہے، داستان ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ علی کا قرآن بھی یہی تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے کہا تھا کہ ماننے والے، ان کے نظریے کو ماننے والے، ان کے عقیدے کو ماننے والے، ان کے عمل کے مطابق عمل کرنے والے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جس کی ایک بہت بڑی دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فقہ حنفی کے اندر، فقہ حنفی کے اندر جو ہاتھ باندھتے ہیں نا ہم نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں نا، کہاں باندھتے ہیں بھلا؟ اپنی ناف کے نیچے اور ہتھیلی پر ہتھیلی رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ یہ حضرت ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھا ہے نا کہ یہ سنت ہے اور ہم ہاتھ باندھتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نماز کے اندر ہتھیلی پر ہتھیلی رکھتے تھے اور اپنی ناف کے نیچے باندھتے تھے، ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بتائی ہوئی سنت کے مطابق ہتھیلی پر ہتھیلی رکھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک، حلیہ مبارک جو شیعہ مصنفین نے نہج البلاغہ کی ابتدا کے اندر لکھا،
وہ لکھتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک ایک مونڈے سے لے کر دوسرے مونڈے تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے تو پیچھے کمر کی طرف سے بھی آپ کی داڑھی حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی، اتنی داڑھی تھی۔ کیا آج وہ جو علی علی کرنے والے ہیں کسی کی اتنی داڑھی ہے؟ ان میں سے بڑی داڑیاں کن کی ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ ہم حضرت علی کی اس طرز کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والے ہم ہیں۔ آخری بات، اللہ کے پیغمبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بغض کیا، عیسائیوں نے محبت کی، وہ بغض کے اندر حد سے بڑھ گئے، یہ محبت کے اندر حد سے بڑھ گئے۔ فرمایا تیری مثال ایسی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کی توضیح فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ لوگ کہ جو میری شان کے اندر غلو کریں گے، میری محبت کے اندر غلو کریں گے، مجھے وہ مقام دیں گے جو میرا مقام نہیں ہے، مجھے خدا کہیں گے، مجھ سے مددیں مانگیں گے، مجھے مشکل کشا کہیں گے، مجھے ساری کائنات کا رب کہیں گے، کیا سے کیا کہیں گے۔ فرمایا کہ وہ میری شان میں غلو کریں گے، وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جو میری شان میں گستاخی کریں گے، وہ خارجی ہے اور یہ رافضی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وخیر الناس فی حال النمل الاوسط، کہ جو درمیانے لوگ ہیں نا، جو نہ میری شان بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے، اصل میں اچھے لوگ یہ ہیں، خیر الناس ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَلْزَمُّوهُ وَلْزَمُّ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، کہ لوگوں سواد اعظم کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ جو، اپنے اوپر لازم کر لو سواد اعظم کو۔ سواد اعظم کیا ہوتا ہے؟ سواد اعظم کہتے ہیں مسلمانوں کی بڑی جماعت کو۔ سواد اعظم کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی بڑی جماعت۔ الحمدللہ 1400 سال سے لے کر آج تک الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی بڑی جماعت مسلمانوں کی اہل سنت والجماعت۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَلْزَمُوهُ وَلْزَمُّ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، لوگوں مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ، فرقے سے بچو۔ یہ جو لفظ شیعہ ہے نا، اس کا ایک معنی فرقہ بھی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ شیعہ جماعت کو فرقہ کو کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ، لوگوں فرقے سے بچنا، مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ چمٹ جانا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کو ہم اہل سنت والجماعت حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم فرقہ پرستی اور فرقے سے بچے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی کے اوپر قائم رکھے۔ آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو فرمایا تیری مثال عیسیٰ کی ہوگی، تیری مثال عیسیٰ کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسائیوں نے خدا بنایا، خدا کا جز بنایا، تیسرا خدا بنایا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو خدا بنا لو؟ تم نے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے؟ میں کیسے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں؟ مجھے مشکل کشا اور حاجت روا بنانا، مجھ سے مدد مانگنا، مجھے جو ہے وہ میرے نام کی نظریں اور منتیں ماننا، خدا ماننا، خدا کا جز ماننا، خدا کا حصہ ماننا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا بننے سے، عیسائیوں کا بننے سے اور عیسائیوں کو اپنا بنانے سے انکار کر دیں گے کہ ان لوگوں سے میرا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے علی تیری مثال بھی عیسیٰ جیسی۔ لہذا آج جو لوگ حضرت علی کی شان کو بڑھا کر ان کو خدائی درجے دے رہے ہیں، ان کو خدائی مقامات پر پہنچا رہے ہیں،
انشاءاللہ قیامت قائم ہوگی، حضرت علی ان کے اپنے ہونے سے انکار کر دیں گے، یہ علی کے نہیں ہیں، علی ان کا نہیں ہے، علی اہل سنت والجماعت کا ہے، اہل سنت والجماعت علی کے ہے۔ اسی کے اوپر اللہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا